وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ نمل آیت نمبر 83، موضوع: کیا ہم احکامات خدا بندی کو عملاً جھٹلا رہے ہیں؟ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ۔ اور جب ان پر عذاب کا فرمان پورا ہونے کا وقت آ جائے گا تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے گفتگو کرے گا، کیونکہ لوگ ہماری نشانیوں پر یقین نہیں کرتے تھے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ اور جس دن ہم ہر امت میں سے ان لوگوں کا ایک ایک گروہ جمع کریں گے جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے، سو وہ اکٹھا چلنے کے لیے آگے کی طرف سے روکے جائیں گے۔ سامعین کرام، سورہ نمل آیت نمبر 83۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ، اور جب ہم قیامت کے دن ان کو جمع کریں گے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ، اور جس دن ہم جمع کریں گے، من کل امت، ہر امت سے، فوجن، ایک گروہ، ایک جماعت، ممن یکذب بآیاتنا، جس نے جھٹلایا ہوگا میرے احکامات کو، فہم یوزعون، ان سب کو ہم اکٹھا کریں گے، حتیٰ اذا جاؤ، یہاں تک کہ سب جمع ہو جائیں گے۔ قالا، ان سے پوچھا جائے گا، ان سے کہا جائے گا، اکذبتم بآیاتی، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ کیا تم نے میرے احکامات کو جھٹلایا تھا؟ وَلَمْ تُحِیطُوا بِہَا عِلْمًا، اور اس کے بارے میں تمہیں علم نہیں تھا، علم کا احاطہ نہیں تھا۔ اما ذا کنتم تعملون، یا بتاؤ کیا تم عمل کرتے تھے۔ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، وہ ان پہ عذاب کی بات ثابت ہو جائے گی، بما ظلموا، بسبب ان کے ظلم کے، فہم لا ينطقون، ان سے اب کوئی جواب نہیں بن پڑے گا، کچھ نہیں بول سکیں گے۔ سامعین کرام، گزشتہ سبق میں بھی ہم نے اس کے بارے میں تھوڑا سا جاننے کی کوشش کی تھی کہ تکذیب آیات کیا ہے اور اس کا انجام کیا ہے۔ یہ ان 3 آیات میں سامعین کرام یہی بات بیان ہو رہی ہے۔ اس میں ایک تو آپ دیکھیں، تکذیب آیات کا میں گزشتہ درس کا تھوڑا سا آپ کو خلاصہ بیان کر دوں، بلکہ وہ بات جو میں نے نہیں کہی اور جو کہنی ہے میں نے، وہ یہ ہے، تکذیب آیات کیا ہے؟ آیات اول یہ بات طے کرنی ہے کہ آیات اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں کیا، کیوں ہیں
کس لیے ہیں؟ کیا ان کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے؟ یہ ایک سوال ہے سامنے کا۔ دیکھیں 3 آیات ہیں، 3 آیات پڑھی، 82، 83، 84۔ ان تینوں میں ایک میں تھا جو ہم نے گزشتہ درس میں کہ ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، کہ لوگ میرے احکامات پہ یقین نہیں رکھتے، اور دوسرے میں آج کا ابھی جو سبق ہم نے پڑھا ہے اس میں یہ ہے کہ جس نے جھٹلائیں میرے احکامات۔ تیسرے میں پوچھے گا اللہ تعالیٰ ان سے کیا تم نے میرے احکامات کو جھٹلایا، یعنی اس پر تم نے عمل نہیں کیا۔ دیکھیں 2-3 باتیں جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں، اس کو سمجھ لینا۔ اول تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، تو آخر ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ذرا توجہ چاہیے آپ کو۔ آخر ہمیں کیا ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہم زندگی گزاریں، جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ انسان اپنی مرضی سے زندگی گزار سکتا ہے۔ دیکھیں اربوں لوگ ہیں، ہر ایک اپنی من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، تو اس سے ثابت ہوا کہ ہم اللہ کی ہدایت کے بغیر بھی جی سکتے ہیں، اور جی رہے ہیں لوگ۔ کیا مسلمان اور کیا عیسائی اور کیا ہندو اور کیا یہودی اور کیا سکھ اور کیا بت پرست، سب لوگ اپنی مرضی سے جی رہے ہیں۔ میں مسلمانوں کا نام بھی اس میں شامل کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی ایک جگہ مسلمانوں کا نام لیا ہے، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن۔ وہ ابھی میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہ اصل جو چیز ہے وہ تو ایمان باللہ ہے، اصل چیز تو آیات اللہ کے احکامات کی تصدیق ہے۔ اگر کوئی تکذیب کرے گا، جھٹلائے گا، تو اگر مسلمان ہو، نام کا مسلمان، جیسے کہ ہم آج کل اللہ کے احکامات کو عملاً جھٹلا رہے ہیں، تو پھر تو مطلب سارا ایک ہی چٹو بٹے کے وہ ہیں، ایک ہی اس میں پیس رہے ہیں سب لوگ، ایک ہی چکی میں پیسے جا رہے ہیں سب لوگ۔ تو اول تو یہ بات ہے سامعین کرام کہ اللہ کے احکامات کی ہمیں کیا ضرورت ہے۔ ایک بات یہ ہے، پھر یہ ہے کہ اللہ کے احکامات ہیں کیا، تھوڑی سی اس کی تفصیل، اس کی اللہ کا حکم ہے کیا، کس بارے میں ہے، اس کی ضرورت کیا ہے، یہ 2 چیزیں۔ دیکھیں میں مختصر آپ کو بیان کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمیں انسان بنا کے ہماری روح کو جسم دیا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ تک پہنچ جائیں، قریب ہو جائیں۔ یہ وہ نظریہ ہے جو مشرک بھی مانتے تھے، لیکن ان کا طریقہ غلط تھا۔ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، مشرک بھی مانتے تھے سامعین کرام، طریقہ کار غلط تھا۔ کہتے ہیں یہ باطل کی ہم اس لیے یہ بتوں کی پرستش جو کرتے ہیں، تو یہ کہ یہ اللہ کے مقربین ہیں اور یہ ہمیں اللہ کے قریب لے جائیں گے، یعنی مقصد انسان سے مشرک بھی واقف تھے، طریقہ کار غلط تھا۔ اور ہم تو یعنی ہماری جہالت یہ ہے کہ ہم تو اپنے مقصد حیات سے بھی غافل ہیں۔ اللہ کا قرب آپ چراغ ڈھونڈ کے، یعنی چراغ وہ کہتے ہیں نا، اب ڈھونڈ انہیں چراغ رخ زیبا لے کر، ایسا آپ چراغ لے کے پھریں، کوئی ایک آدمی یعنی آپ کو نہیں ملے گا الا ماشاء اللہ کہ وہ اپنے مقصد حیات سے آگاہ ہو کہ بھئی میرا مقصد حیات یہ ہے، اللہ ہے۔ تو بہرحال مقصود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا۔ میں آپ کو اکثر بتاتا رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا ہے کہ جسم میں آ کے، دنیا میں آ کے ایک ایسی زندگی گزارے، ایک ایسا عمل کریں جس کے نتیجے میں ہماری روحانی ترقی ہو جائے، ہماری روحانی پرواز ہو، روح پاک ہو جائے، دل صاف ہو جائے، اور قلب کو اپنے ہم عرش الہی بنا لیں۔ یہ مطلب ہماری وہ ہے ساری جو نچوڑ ہے، وہ میں نے آپ کو 2 لفظوں میں بیان کر دیا۔ تو مقصود ہمارا اللہ ہے،
لا مقصودہ الا اللہ، لا محبوبہ الا اللہ، لا مطلوبہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. یہ سارے یعنی لا الہ میں یہ سارے مفاہیم پوشیدہ ہیں سامنے کرام، کیونکہ جو مقصود ہے وہی آپ کا محبوب بھی ہوتا ہے، وہی آپ کو مطلوب بھی ہوتا ہے، وہی آپ کا معبود، اسی کے سامنے ہم آپ سر جھکاتے ہیں. دیکھیں دنیا ہمارا مقصود ہے، اب وہ ہمیں محبوب بھی ہے. یہ میں آسان الفاظ میں سامنے کرام بات کر رہا ہوں، کیونکہ دیکھیں دنیا کا فائدہ کس کو اچھا نہیں لگتا، دنیا کی چکا چوند کس کو اچھی نہیں لگتی. یہ روپے اور پیسے کی جو ہے ایک دوڑ ہے، یہ کس کو نہیں اچھی لگتی، یہ سب کو اچھی لگتی ہے. پھر اس کے لیے انسان جد و جہد بھی کرتا ہے. ہمارے ویسی ایک بات کر رہا ہوں میں اپنی بات کی تصدیق کے لیے، یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے، لیکن میں جس راستے سے گزرتا ہوں اپنے گھر آنے تک، تو وہاں ایک کرکٹ اکیڈمی ہے. اب ظاہر ہے کہ ہر شہر میں اکیڈمیاں کھل گئی ہیں، کچھ کیا ہے کچھ کیا ہے، اور اس میں کرکٹ کے لوگ دل دادہ تو ہیں. اب کرکٹ والوں کو مالی فائدہ بھی ہو رہا ہے. ابھی 2017 کی بات ہے، ابھی وزیر اعظم صاحب نے کھلاڑیوں کو یہ چیمپئنز ٹرافی جو ہماری ٹیم نے جیتی ہے 2017 کی، تو انعامات کی بارش ہو رہی ہے ان پہ ہر طرف سے. کوئی 10 لاکھ دے رہا ہے، کوئی مکان کے پلاٹ دے رہا ہے، کوئی وزیر اعظم صاحب نے 1 لاکھ روپے. اب یہ سارے انعامات ان پہ برس رہے ہیں، کھلاڑیوں پر پیسے برس رہے ہیں. اب یہ جو ہمارے لڑکے والے ہیں جو کھیل رہے ہیں یا جو نہیں بھی کھیل رہے اور طاقت رکھتے ہیں کھیلنے کی، ان کی خواہ توجہ جاتی ہے کہ بھئی یہ بھی تو ایک پروفیشن ہے، اس سے بھی تو پیسے تم سمیٹ سکتے ہو، لہٰذا تمہارا تو جسم بھی مضبوط ہے اور تم اچھے کھلاڑی بھی بن سکتے ہو، چلو اکیڈمی میں داخلہ لو. تو میں جس راستے سے آتا ہوں سامعین کرام، وہاں ایک کرکٹ اکیڈمی ہے، وہ سڑک سے نظر آتی ہے. ابھی میں آ رہا تھا تو تقریباً میرے خیال سے 2 درجن لڑکے جو ہے گراؤنڈ میں وردیاں پہن کے انہی اکیڈمی والوں کی، وہ انہوں نے داخلہ لیا ہوا تھا اور وہ آتے تھے. ابھی میں نے دیکھا کہ وہ گراؤنڈ میں چکر لگا رہے. اب یہ برسات کا مہینہ ہے اور گرمی ہے، پسینے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ وہ لڑکے آئے ہوئے ہیں اور 2 درجن جو ہیں وہ جمع ہو گئے ہیں تھوڑی سی جگہ میں. چھوٹا سا گراؤنڈ ہے لیکن 2 درجن لڑکے جو ہیں وہ. اب میں سوچ رہا تھا کہ دیکھو ان کے ذہن میں ایک چیز ہے، ایک مستقبل ہے، یعنی جو ہم ایک جھوٹا مستقبل ہوتا ہے نا، تو ان کے ذہن میں یہ ایک پروفیشن ہے. بھئی تم نے اگر زیادہ رن بنانے کی تم مشین بن گئے، بالنگ اٹیک تمہارا اچھا ہو گیا، تو تم ٹیم کو بھی جتوا دو گے اور تمہیں تنخواہ بھی ملے گی اور تمہیں کمیشن بھی ملے گا اور تمہیں میچ فیس بھی ملے گی اور تمہیں انعامات بھی ملیں گے. بڑا ورلڈ کپ جیت جاؤ، چیمپئن ٹرافی جیت جاؤ تمہیں پھولوں کے ہاروں سے. اب ظاہر ہے کہ وہ سارے مناظر جو ہیں یہ لڑکے دیکھتے ہیں کہ بھئی وہ باہر لندن سے ابھی آ رہے تھے تو وہ بڑے لوگ جمع تھے اور پھولوں کی ہار اور پتیاں. اب یہ دیکھیں وہ پیسے کی چمک اور دمک نے ان کو متاثر کر دیا، نتیجتاً وہ آگے کرکٹ گراؤنڈ میں اور کرکٹ کو اپنا مستقبل سمجھ کے اور اس پہ تن من دھن، ظاہر ہے پیسے دیتے ہیں، پیسے دے کے اکیڈمی والے پیسے لیتے ہیں، جو بھی ہیں مجھے نہیں معلوم کتنے ہیں، لیکن یہ ہے کہ پیسے دیتے ہیں، پھر اپنی محنت بھی کرتے ہیں، وقت بھی لگاتے ہیں، تن من دھن یہ لگاتے ہیں. پھر یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ آپ دیکھتے ہیں. اور ہمارے یعنی مردان سے بھی ماشاءاللہ کرکٹر آئے ہیں. شاہد افریدی ہمارا پٹھان ہے، یونس خان جو ہے وہ پٹھان ہے، ٹھیک ہے ریٹائر ہو گئے ہیں، لیکن اب ہمارا ایک یہاں ایک اور بھی ہے کرکٹر فخر زمان. ظاہر ہے میں تو ٹچ رہتا ہوں ماحول سے، میں الگ تو نہیں ہو سکتا اور سبق کے لیے کچھ دیکھتا رہتا ہوں، دیکھتا ہوں حالات کو، دیکھتا ہوں کیا ہو رہا ہے، لوگ کیا کر رہے ہیں. تو یہ اب یہ ہے نا کہ
یہ چیز جو ہے وہ پھر مجبور کر دیتی ہے کہ تم چلو نکلو۔ بہرحال میں تکذیب آیات کی بات کر رہا تھا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے رنگ میں رنگ جائے، صبغۃ اللہ کے اخلاق کو اپنا لے، اللہ کی صفات کو اپنا لے، اللہ کے رنگ میں رنگ جائے، اس لیے پیدا کیا ہے۔ دیکھیں جب تک ہم اللہ تعالیٰ کا رنگ قبول نہیں کریں گے، وہ اس کی پھر تفصیلات ہیں، لیکن یہ ہے کہ میں ابھی مجمل بات کر رہا ہوں کہ جب تک ہم اللہ تعالیٰ کا رنگ قبول نہیں کریں گے، ہم اللہ کی دید نہیں کر سکیں گے، اللہ کے قریب نہیں ہو سکیں گے۔ اللہ کی صفات اپنے اندر پیدا کرنی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، جس کا حضور نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کی صفات اپنے اندر پیدا کرو، صبغۃ اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ ومن احسن من اللہ صبغۃ، اور سب سے اچھا رنگ تو اللہ تعالیٰ کا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ہمیں پیدا کیا ہے، اور ہمارا مقصود بھی وہی ہے، مقصد حیات اللہ ہی کے لیے ہم نے جینا ہے، اور یہ کہہ کے جینا ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری تمام مراسم عبودیت، میری زندگی میری موت اللہ کے لیے ہے، چونکہ رب العالمین ہے۔ اور یہ بھی ہم نے کہنا ہے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں نے اپنا رخ پھیر لیا ہے اس ذات کی طرف جس نے زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں، اور میں یکسو ہوں، اس میں دوسرا کوئی مقصود نہیں ہے میرا، میں نے اس کی طرف رخ پھیر لیا ہے۔ حنیفا، میں یکسو ہوں، ما انا من المشرکین، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ بہرحال تکذیب آیات کی میں بات کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ کے احکامات، یہ ہے کیا چیز، اس کی ضرورت کیا ہے، اس کی میں تھوڑی سی وضاحت کر رہا تھا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کوئی طریقہ تو ہمارے لیے بنانا تھا، اپنی طرف آنے کا کوئی ذریعہ اور کوئی طریقہ ہمیں بنانا تھا اس نے، کہ بھئی ایک طریقے کو اس نے مقرر کرنا تھا، یا کوئی قیمت مقرر کرنی تھی، اپنی قرب کی کوئی قیمت، میں توجہ کریں سامعین کرام، اپنے قرب کی کوئی قیمت اس نے مقرر کرنی تھی، جو اس نے مقرر کر دی۔ کیا کہ اے انسان، میں اپنے الفاظ میں تھوڑا سا کہہ رہا ہوں، پھر آپ قرآن کی طرف آؤں گا۔ اے انسان، تمہیں تو میں نے پیدا کر دیا، میں ہی تمہارا مقصود ہوں، میں ہی تمہارا محبوب ہوں۔ اب تم نے میرے پاس آنا ہے، اب تم ایسا کرو کہ تمہیں میں نے جو جان و مال کا اختیار دیا ہوا ہے، یہ جان و مال، اس زندگی کو تم ذاتی نہ سمجھو، بلکہ یہ سمجھو کہ یہ میں نے بحیثیت امانت تمہیں دی ہے یہ زندگی، اور پھر اپنا مال اور جان کا اختیار میرے حوالے کر دو۔ مال اور جان کیا مطلب؟ زندگی میں جو بھی ہے اس کا اختیار تم میرے حوالے کر دو، میرے بن جاؤ، میرے غلام بن جاؤ، میرے غلام بن جاؤ، اور یہ نہ سمجھو کہ تمہارا اس میں کوئی حصہ ہے، نہیں، تم یہ سمجھو کہ یہ مال بھی اللہ کا ہے اور جان بھی اللہ، اور اس مال و جان کا اختیار مجھے دے دو۔ اس مال و جان کا میں نے تمہیں اختیار تو دیا ہے مال و جان کو استعمال کرنے کا، لیکن تم اس کو نہ استعمال کرو، تم یہ اختیار مجھے دے دو، اس کا استعمال کرنے کا طریقہ میں تمہیں بتاؤں گا۔ تو اس جو طریقہ میں تمہیں بتاؤں گا، وہ طریقہ بتانا میرے ذمے ہے، پھر اس پہ عمل کرنا تمہارے ذمے ہے۔ اور طریقہ اگر تم ایسا کر لو گے کہ اپنے جان و مال کا اختیار مجھے دے دو گے اور زندگی میری مرضی سے گزارو گے، تو پھر تمہیں تمہارا مقصود مل جائے گا، تمہیں تمہارا مقصود مل جائے گا، تم میری ملاقات کے اہل بن جاؤ گے۔ اس کام سے تم اپنے آپ کو میری ملاقات کے اہل بنا سکتے ہو۔ یہ ایک طریقہ ہے سامعین کرام کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک آسان سا طریقہ، جس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ کوئی کر نہیں سکتا،
دیکھیں مثال کے طور پہ ایک یعنی یتیموں کی بیواؤں کی مدد کرنا. ایک یتیم لڑکی ہے، اس کی شادی تیار یعنی شادی کے عمر تھی مثال کے طور پہ میں عرض کروں، اور آپ کے محلے میں ہے. اب اس کا باپ مر گیا مثال کے طور پہ، باپ مر گیا تو اب یہ ہے نا کہ آپ ایک یعنی اس محلے میں رہ رہے ہیں لیکن آپ کے پاس مال نہیں ہے. اب اس کو ضرورت ہے، لڑکی کی شادی کرنی ہے، مال کی ضرورت ہے. تو آپ پھر افسوس کرتے ہیں کہ دیکھو میرے پاس مال نہیں ہے، اب میں تو اس میں کیا کروں، میں تو نہیں کر سکتا. یعنی بعض وقت ایسے کام ہوتے ہیں جو ہم کر نہیں سکتے. ایک مسجد بنانی ہے، محلے کی ضرورت ہے، آپ کی خواہش ہے لیکن آپ کے پاس مال نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں. آپ پھر افسوس کرتے ہیں کہ کاش میرے پاس پیسے ہوتے. تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ وہ ثواب تو دے دے گا لیکن مسجد تو آپ نے نہیں بنائی. کیوں کہ آپ کے پاس پیسے نہیں تھے. تو بعض کام ہر کوئی نہیں کر سکتا، وہ پھر صاحب حیثیت جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے وہی کر سکتے ہیں. لیکن یہ کام جو ہے تقرب اللہ، اللہ کی ملاقات، ایک ایسا طریقہ اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے کہ وہ ہر ایک کر سکتا ہے. نام جس کا انسان ہے وہ اس طریقے پر عمل پیرا ہو کے یعنی وہ اس کے بس میں ہے. یعنی ایسا آسان طریقہ اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے کہ بھئی تم اپنے مال و جان کا اختیار مجھے دے دو، یہ مجھ پہ بیچ دو. مال و جان، جو بھی تمہارے پاس مال و جان ہے، جو بھی ہے، پیسے ٹکے ہیں یا نہیں، لیکن جو بھی ہے اس کا اختیار مجھے دے دو. اب اگر تم نے یہ حوالے کر دیا، اپنا اختیار مجھے حوالے کر دیا، تو میں تمہاری آخرت سنور جائے گی. لیکن یہ تسلی بھی میں تمہیں دیتا ہوں کہ دنیا میں میں تمہیں اچھا رکھوں گا. للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو نیکوکار ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائیاں ہیں. ان کو اللہ تعالیٰ بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا. یا ان کے مال و جان کا اختیار لے لیا اور اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا کہ بھئی اللہ تعالیٰ اب کہتا ہے یہ تو میری ہیں، اب یہ تو میں نہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے خرچ کرو، اپنے اوپر خرچ کرو. پیسے اگر تمہارے پاس ہیں، سب سے پہلے میں تمہیں کہتا ہوں کہ تم اپنے اوپر خرچ کرو، یہ صدقہ ہے. اپنے یعنی مال کماؤ، اپنے لیے روٹی میں تمہیں اختیار دیتا ہوں، یہ مال صدقہ ہے. ایک صحابی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ حضور میرے پاس 1 دینار ہے، کس کو دوں میں؟ حضور نے کہا اپنے اوپر خرچ کرو. اس نے کہا کہ حضور 1 دینار اور بھی ہے میرے پاس. حضور نے فرمایا، اس کو حکم دیا کہ اپنی اولاد پہ خرچ کرو. اس نے کہا کہ 1 دینار حضور اور بھی ہے میرے پاس. حضور نے فرمایا کہ تم اپنی بیوی پر خرچ کرو. اس نے کہا 1 دینار اور بھی ہے. حضور نے فرمایا پھر تمہاری جس طرح مرضی ہے تم اس کو خرچ کر دو. یعنی اپنی اولاد، اپنی بیوی پر خرچ کرنا یہ بھی صدقہ ہے. صدقہ آپ جانتے ہیں نا، اللہ کی راہ میں دینا. اور صدقہ جو ہے سب سے پہلے آپ اپنے اوپر خرچ کریں، اپنے اہل و عیال پہ خرچ کریں، یہ صدقہ ہے. یہ آپ صدقہ دے رہے ہیں. یعنی حضور نے فرمایا کہ ایک دینار ایسے ہیں جو تم کسی مسکین کو دو، اور 1 دینار وہ ہے جو تم اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرو. تو یہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا اس مسکین کو صدقہ دینے سے بہتر ہے، کیونکہ آپ کی اولین ذمہ داری تو آپ کے جو قریبی ہیں وہ ہیں. بہرحال میں اس تفصیل میں نہیں جاتا، میں نے تھوڑا سا عرض کر دیا، لیکن میں ابھی وہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جان اور مال کا اختیار اللہ کے حوالے کر دینا، اور یہ کہہ دینا کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز اور میری تمام مراسم عبودیت اللہ کے لیے، میری زندگی میری موت اللہ کے لیے. یہ آپ نے کہنا ہوگا.
یعنی آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہوگا. دیکھیں اس میں تھوڑی سی بات یہ ہے کہ آپ نے ابتدائی طور پہ یہ فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے زندگی اللہ کے لیے گزارنی ہے، اللہ ہی میرا مقصود ہے، میں نے دنیا کی خواہشات کے لیے نہیں جینا، دنیا میری منزل نہیں ہے، اللہ میری منزل ہے. اور پھر اپنا رخ اللہ کی طرف پھیر لینا ہے اور کہہ دینا ہے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. میں نے اپنا رخ پھیر لیا ہے اس ذات کی طرف جس نے زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں، میں یکسو ہوں، میں مشرکوں میں سے نہیں. اللہ. تو سامعین کرام یہ ساری باتیں ہیں اور میں آپ کو یعنی گزارش کر رہا ہوں. اول تو یہ ہے کہ اللہ کے احکامات کی ضرورت کیا ہے. یہ ایک بات اگر میں مختصر طور پہ کروں، اللہ تعالیٰ کے جس نے اپنا مقصد حیات میں کامیاب ہونا ہے، جس نے اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ کے قریب ہونا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے دیدار کا اور ملاقات کا مستحق بنانا ہے، تو اب یہ ہے کہ وہ ایک کام کرے گا، دو کام کرے گا. ایک تو اللہ کے لیے اپنی زندگی وقف کر دے گا، نمبر ایک. پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کے لیے طریقہ بتایا ہے کہ بھئی میں تمہیں بتاؤں گا، یہ تم مجھے دے دو، میں خرید لیتا ہوں. ابھی یعنی وقت کم ہے لیکن میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتا رہا ہوں کہ یہ زندگی مجھے کر دو، میرے حوالے کر دو، میرے لیے جیو، اب میرے لیے جینا سیکھ لو اور تم مجھے ہی اپنا مقصود بنا لو. اب میں تمہیں بتاؤں گا. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. میں تمہیں بتاؤں گا. اِهْبِطُوا مِنْهَا، اترو. اب پہلے پارے کی آیت ہے سورہ بقرہ کی. اِهْبِطُوا مِنْهَا، اترو، یہاں سے جاؤ نیچے. میں تمہیں بتاؤں گا کیسے تم نے زندگی گزارنی ہے، میں تمہیں ہدایت کروں گا، میں تمہیں اپنے لیے بھجوا رہا ہوں، تم نے میرے پاس آنا ہے، جد و جہد کرنی ہے، محنت کرنی ہے. جاہدوا فی اللہ حق جہاد، اللہ کی راہ میں محنت کرو جیسا کہ محنت کا حق ہے. تو پھر یہ ہے کہ تمہیں جو ہے اگر تم نے میری ہدایات کے مطابق زندگی گزاری، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میں تمہیں بتاؤں گا. اب وہ ہدایت ازلی جو ہے، جو ہدایت خدا بندی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے آیات ہیں، احکامات ہیں. یہاں جو ہم پڑھ رہے ہیں نا، آیات کا صرف آیات کا لفظ استعمال ہوا ہے. تھوڑا سا غور تو کریں نا، اس میں کوئی لفظی کلامی بات ہے نہیں. یہ تینوں آیات جو مرکزی ہیں، اس میں کہیں یہ بات نہیں ہے کہ بھئی تم نے کلمہ پڑھنا ہے یا تم نے مسلمان ہونا ہے یا تم نے شرک کو چھوڑنا ہے. کوئی بات نہیں ہو رہی. ایک بات ہے کہ میرے احکامات پر تم نے یقین کر کے اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے. فمن تبع ہدایا، اما یأتینکم منی ہدن، میری طرف سے ہدایت ہوں گی. من تبع ہدایا، جس نے بھی ان ہدایات کا اتباع کیا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. تو یہ سامعین کرام مختصر یہ ہے کہ آیات ربانی کیا ہیں؟ زندگی گزارنے کا طریقہ. جب آپ اپنا مال و جان اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں، جب آپ اپنا اختیار اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، تو اب یہ ہے کہ آپ کو ہدایات خدا بندی کی ضرورت پڑے گی. اور قرآن کے الفاظ کے مطابق اب اللہ تعالیٰ کی آیات کی ضرورت پڑے گی. اللہ کی آیات یعنی احکامات. اب یہ آیت جو ہے، ویسے میں تذکرہ کر رہا ہوں کہ آیت نشانی کو بھی کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہیں یہ تو اللہ کی نشانیاں بھی ہیں. قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا ہر یعنی ہر آیت جو ہے یہ اپنی جگہ ایک نشانی ہے اور اپنی جگہ ایک حکم بھی ہے، ایک طریقہ کار بھی ہمیں بتاتا ہے. تو آیات کا مطلب کیا ہوا؟ طرز حیات، ہدایت خدا بندی.
کہ آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ میں سامعین اکرام تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ ترجمہ سنا دیں۔ یوم نحشر من کل امت فوجا، اور جس دن ہم اٹھائیں گے، نحشر اٹھائیں گے یعنی زندہ کریں گے، ہر امت سے، یوم نحشر ہم جمع کریں گے ہر امت سے، فوجن ایک گروہ، ممن یکذب بآیاتنا، وہ گروہ وہ ہوگا جس نے میرے احکامات کو جھٹلا دیا ہوگا، فہم یوزعون، ان کو اکٹھا کیا جائے گا۔ سامعین کرام اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ On the day when we gather from every community a group of those who rejected our revelations, and they will be restrained. سامعین کرام اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔